یہ جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں نیوکلیئر پلانٹس پہ، یہ اس میں کافی کچھ مبہم ہے، اور بعید نہیں ہے کہ یہ حملہ جو ہے وہ اسرائیل نے ہی کروایا ہو۔ خود اسرائیل کے اندر ان کا ایک جگہ پر بیت شمش میں کل رات کو بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا ہے، اور اس اتنا بڑا ایکسپلوژن تھا کہ بہت بڑی جو آپ کہہ لیں مشروم انہوں نے آگ کی وہ لوگوں نے دیکھی، حتیٰ یہ تعبیر استعمال کی گئی کہ سورج بہت جلدی وہاں پر طلوع کر گیا، اس لیے کہ بہت زیادہ روشنی تھی، بہت زیادہ آگ تھی اس ایک ایکسپلوژن کے نتیجے میں۔ بعید نہیں ہے کہ ابوظبی پر جو حملہ ہوا ہے وہ خود اسرائیل نے ہی کروایا ہو۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ چیزوں کو ایسکیلیٹ کیا جائے اور امریکہ کو دوبارہ سے انوالو کیا جائے، اور امریکی مختلف صدور مختلف اوقات میں کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اسرائیل یہ ہم سے بہت عرصے سے ہمیں اکساتا رہا اور مانگتا رہا، اور ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، اور ٹرمپ وہ بندہ ہے جس نے اسے قبول کر لیا۔ خود نیتنیاہو نے کہا تھا کہ میں نے 40 سال سے جو خواب دیکھ رہا تھا وہ پورا ہوا ہے جب امریکہ نے اس میں اپنی انوالومنٹ کی۔ تو ابھی بھی امریکہ سے وہ یہی چاہ رہا ہے کہ وہ امریکہ فرسٹ کو چھوڑ دے اور اسرائیل فرسٹ کو اپنا لے، اور پھر ایران پہ ایک مرتبہ دوبارہ حملہ کر دے۔ اس کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہا ہے۔ بعید نہیں ہے کہ ابوظبی میں جو نیوکلیئر پلانٹ پہ حملہ ہوا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہوا۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے بھی دیکھا ہوگا حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ایران نے بتایا تھا کہ ہم نے حملہ نہیں کیا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کا الزام جو ہے وہ اسرائیل پہ لگا۔ حتیٰ بعض لوگوں نے یو اے ای میں یہ ظاہر کیا کہ شاید یہ سعودی عرب نے حملہ کروایا ہو، اور اس طرح بھی۔ بہرحال اس وقت سعودی عرب اور یو اے ای کی آپس میں شدید رقابت چل رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب اپنے آپ کو 2030 میں اقتصادی ہب، انٹرٹینمنٹ ہب۔ سعودی عرب نے پھر بھی کافی زیادہ میچورٹی دکھائی ہے۔ سعودی عرب ایران کے ساتھ جنگ میں انوالو نہیں ہوا ہے براہ راست، اپنے اڈے دیتا رہا ہے، اپنے اڈے دیتا رہا ہے، اور پھر اس کا جرمانہ بھی دینا پڑا ہے، یعنی اس کو بھگتنا پڑا وہ جو اڈے دیے تھے اس کے نتیجے میں۔ یہ بیوقوف سے بعض میں نے مولویوں کو دیکھا تھا پاکستان میں، گھٹیا اور پست قسم کے لوگوں کو دیکھا، وہ یہ تحلیل و تجزیہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایران نے سعودی عرب پہ حملہ کر دیا۔ سعودی عرب پہ حملہ نہیں کیا تھا، وہاں پر جو امریکی اڈے تھے ان پر حملہ کیا تھا۔ میں ایک تحلیل کل دیکھ رہا تھا بڑی زبردست قسم کی، وہ صاحب نے کہا کہ خانہ کعبہ میں جو بت تھے جو امام علی علیہ السلام نے گرائے تھے، تو وہ خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا کیا؟ وہ خانہ کعبہ پہ حملہ نہیں کیا تھا، وہ تو وہ بت توڑے تھے۔ تو جب خانہ کعبہ کے اندر موجود ہو بت اور انہیں توڑا جائے تو وہ خانہ کعبہ پہ حملہ نہیں ہے، تو یہ تو پھر بھی خانہ کعبہ تو ان پہ مارا ہے، تو یہ کوئی سعودی عرب پہ حملہ تھوڑی تھا۔ باہر ابھی ہمیں یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ سعودی عرب نے اپنے آپ کو اگلے آنے والے تنازع میں علیحدہ کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے مدد تو کی ہے۔ ٹرمپ بار بار، اور ٹرمپ بھی، روبیو بھی، دیگر لوگ بھی بار بار پریس کانفرنسز میں بتاتے رہے، نام لیتے رہے، سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر، جارڈن، اور یہ کیا یو اے ای، ان ساروں نے ہمارا بہت ساتھ دیے۔ بالکل، انہوں نے جنگ لڑی ہے ہمارے ساتھ، اور یہ جھوٹ بھی نہیں بول رہے، حقائق بھی یہی ہیں۔ پھر ایران نے ان کو ریٹیلیٹ بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی قطر اور سعودی عرب نے کسی تک یہ کیا ہے کہ خود سے نہیں حملے کیے، انہوں نے بیسز دیے جن کا انہیں نقصان اٹھانا پڑا، اور لیکن یہ کہ خود سے حملے نہیں کیے۔ لیکن یو اے ای تو وہ ملک ہے جس سے خود سے حملے کیے ہیں، تو یو اے ای کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور طرح سے معاملہ کیا جائے گا۔ ایسے ابھی جزیرہ کشم پہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ سیز فائر کے دوران جو ہے باقاعدہ یو اے ای سے حملہ ہوا ہے، اور پاکستان سے ہمیں جو ہے وہ ایک ہمارے مذہبی اور سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ معلومات نہیں ہے کہ ایک جہاں پہ خلیجی ممالک کے رہنما جمع تھے اور خود پاکستانی رہنما بھی تھے، وہاں پہ یو اے ای نے باقاعدہ ان رہنماؤں سے تقاضا کیا کہ ہمیں ایران کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمیں کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ سعودی عرب اور قطر نے باقاعدہ اس کی تردید، اس سے انکار کیا، مخالفت کی، اور کہا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔